دور میں جس بھی حیثیت سے رہے ہوں لیکن ان کا دل بڑا اچھا تھا. اللہ نے وہ نطفہ عبد المطلب کی ظلم میں بھیجا, وہاں سے عبداللہ کو منتقل ہوا اور عبداللہ سے منتقل ہو کر پھر محمد ابن عبداللہ دنیا کے اندر تشریف لائے. ایک مضمون ہے جس کو میں انشاءاللہ اسی سے آگے جا کر کنیکٹ کروں گا, ابھی میں یہاں اس کو اسکپ کیے دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نورانی ہیں. یہ جتنا مجمع ہے جو اپنے ساتھ ٹیگ لگاتا ہے کہ وہ سید ہے, جو اپنے ساتھ ٹیگ لگاتا ہے کہ وہ اشراف, اپنے ساتھ ٹیگ لگاتا ہے کہ وہ بہت خاندانی ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم متوجہ ہو کر سراپا صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اس سے نہ چھوٹنی چاہیے. آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ محمد رسول اللہ کے امتی ہیں اور آپ ان کے خاندان کے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رات میں بستر پر جانے کے وقت سے لے کر سونے تک کتنا قرآن پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات میں ہمیں معلوم ہے, جو بچپنے میں یاد کرا دیا گیا, اماں کہتی تھی چلو لیٹ جاؤ, لیٹو جلدی لیٹو. وہ ہم لوگوں کو تو لیٹانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی, نیند ہی آ جاتی تھی عشاء سے پہلے. تو وہ عشاء کی نماز 10 سے پہلے پڑھائی جاتی تھی, عشاء پڑھو, اور پٹنے کا ڈر ہوتا تو پڑھنی بھی پڑتی تھی. تو وہ ایک خوف اور ڈر تھا, وہ پڑھاتی تھی نا. تو وہ سن الحمد تو چاروں ہو جائے گی, کرسی پڑھو سو جاؤ. جب بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ تبارک الذی بھی پڑھتے ہیں, سورہ ملک بھی پڑھتے ہیں. جب اور بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ بہت کم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سونے سے پہلے الف لام میم سجدہ پڑھنے کا بھی تھا, سورہ تبارک الذی پڑھنے کا بھی تھا, سورہ تغابن پڑھنے کا بھی تھا, سورہ جمعہ پڑھنے کا بھی تھا, اور سورہ حدید پڑھنے کا بھی تھا. میں نے سب کاؤنٹ کیا تو پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے پونے 2 پارے کی تلاوت کرتے تھے. آپ اور میں, ہم اور آپ اپنے ساتھ سید کا ٹیگ لگانے والے کیا پورے دن کے اندر بھی پونے 2 پارے پڑھ پاتے ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہماری تلاوت چھوٹی ہو اور ہم رونے لگے ہوں کہ اللہ آج تلاوت چھوٹ گئی؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ لگاتار مہینوں سالوں گزرے اور ہماری تلاوت نہ چھوٹ رہی ہو؟ یہ زندگی یہ خالی ہو گئی زندگیاں. آپ سے اللہ کیسے کام لے گا؟ آپ کیسے کام لینے والے بنیں گے؟ پوری انسانی تاریخ کا مطلب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ آپ اٹھا کر پڑھ لیجیے. جس نے دنیا میں کام کیا ہے وہ قرآن کا عاشق رہا ہے. ایک مثال لا کر پیش کر دیے کہ ایک آدمی جس نے کام کیا ہے اور وہ قرآن کا عاشق نہیں ہے, جن کا آپ سم شام نام لیتے ہیں, جن بہت یعنی بات بڑی سخت ہے, بڑی کڑوی ہے, جن کے نام سے پہچانے جاتے ہیں, جن کے نام سے تعارف ہوتا ہے کہ میں کون, کہ میں صدیق احمد کا نواسا, میں صدیق احمد کا پوتا, میں صدیق احمد کا بیٹا, میں ان کی بیٹی, میں ان کی نواسی. کیا صدیق احمد کی تہجد کسی نے دیکھی ہے؟ جاؤ پوچھو زکریا سنبلی سے, رات کو لیٹے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میں نے دیکھا کہ حضرت بستر سے غائب ہو گئے, حضرت بستر پہ نظر نہیں آ رہے ہیں, اور جب دیکھ کر میں جلدی سے گیا, یا اللہ کہاں چلے گئے, اس دنیا میں گئے ہو کے دو نظر آتے. میں گیا, جا کے دیکھا تو وقت کا قطب, وقت کا ولی, جس کے سامنے بڑے بڑے لوگوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے, وہ اپنے مہمانان رسول جن کی وہ حد درجے عزت کرتا تھا, ان کے بہانے کو صاف کر رہا ہے. کہنے میں دیکھ کر آ گیا, اور دیکھ کر آنے کے بعد میں لیٹ گیا, سوتا بن گیا, اور اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ حضرت تشریف لائے, نہائے دھوئے اور بہترین کپڑا پہنا اور عطر لگایا. لوگوں نے بہترین کپڑے دیکھے, لوگوں نے عطر دیکھا, لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ صدیق نے اکیلے میں کیا کیا تھا. ایسے ہی کوئی نہیں بنتا ہے, پہلے مٹانا پڑتا ہے. مت سہل ہمیں سمجھو, پھرتا ہے فلک برسوں, تب خواب کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. ایسے نہیں, پہلے مٹانا پڑتا ہے, رگڑیں لگتی ہیں, پہلے اپنے آپ کو ختم کرنا پڑتا ہے, تب جا کر پھر کوئی پیدا ہوتا ہے. کوئی روتا ہے, جب کوئی مانگتا ہے, جب کوئی بلکتا ہے, جب کوئی ماں روتی ہے, جب کوئی باپ فکر کرتا ہے کہ میرے گھر میں حلال لقمہ آنا چاہیے, حرام نہ آنا چاہیے, جب کوئی اتنی فکریں کرتا ہے, تب جا کر کوئی یہ صدیق احمد پیدا ہوتا ہے. ایسے تھوڑی پیدا ہو جاتے ہیں, ہر دن تھوڑی پیدا ہوتے ہیں. یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں. بہرحال نور, نبی نور, آپ کا سراپا نور, بایولوجیکلی نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز